بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد عن ابی امامة رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سیئتك فانت مؤمن رواہ احمد۔ محترم حضرات، ہر چیز کے اثرات اور خاصیتیں ہوتی ہیں۔ جب بھی وہ چیز پائی جاتی ہے تو اس کے اثرات اور خاصیتیں ہمیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ٹھنڈا پانی ہے، اس کی خاصیت ٹھنڈا ہونا ہے، ٹھنڈا پن ہے۔ جب ٹھنڈے پانی کا قطرہ بدن پر گرتا ہے تو ہمیں فوراً اس کے ٹھنڈے پن کا احساس ہوتا ہے۔ گرم پانی ہے تو اس کی خاصیت اس کا گرم ہونا ہے۔ جب بھی ہمارے بدن پر گرم پانی گرتا ہے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں۔ اسی طرح عطر کی خاصیت خوشبو کا پھیلنا ہے۔ جب بھی عطر ہم اپنے کپڑے پر بدن پر لگاتے ہیں تو ہمیں خوشبو کا احساس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے کامل ایمان کے بھی اثرات ہیں، خاصیتیں ہیں۔ جب بھی کسی کے اندر کامل و مکمل ایمان ہوتا ہے تو اس کے اعضاء سے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے، اس کے ہر عضو سے ایمان کے اثرات، ایمان کی خاصیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ چنانچہ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں ایمان کامل کی پہچان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ ظاہر ہے سوال کرنے والے ایمان والے تھے، مومن تھے، اسی لیے ایمان کی حقیقت پوچھنا ان کا مقصد نہیں ہے، وہ تو ان کو حاصل تھا۔ مقصد ایمان کامل کی پہچان معلوم کرنا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اس میں بھی ایمان کامل کی پہچان، اس کی خصوصیت بیان فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک، جب تم کو تمہاری نیکی اچھی لگے، وساءتک سیئتک، اور تمہاری برائی تمہیں بری لگے، فانت مؤمن، تو تم پکے مومن ہو۔ یعنی نیکی کر کے خوشی ہو، برائی کر کے تکلیف ہو، عبادت کر کے فرحت اور انبساط محسوس ہو، معصیت سے، خدا کی نافرمانی سے دل کو تکلیف ہو، یہ کامل ایمان، کامل مومن ہونے کی پہچان ہے۔ تو بزرگوں اور دوستو، کسی کو خوشبو بدبو کا احساس ہو، میٹھی چیز کی مٹھاس معلوم ہو، کڑوی چیز کی کڑواہٹ کا احساس ہو، تو یہ علامت ہے کہ اس کی سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت صحیح ہے۔ اگر کسی کو نہ تو خوشبو محسوس ہو رہی ہے، نہ تو بدبو کا احساس ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو بیماری ہو گئی ہے، اسے نزلہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو نہ تو خوشبو آ رہی ہے نہ تو بدبو آ رہی ہے۔ ایسے ہی اگر ہم نیک کام کر کے ہم کو خوشی نہیں ہو رہی ہے، برے کام کرنے سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل بیمار ہو گیا ہے، ہمارے دل کو زکام ہو گیا ہے۔ تو جس طرح سے جسمانی بیماری کا علاج دوا ہے، اسی طرح سے ہمارے اس دل کی بیماری کا بھی علاج موجود ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج بیان فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس دل کی بیماری کا علاج کوئی مشکل نہیں ہے، صرف دو باتوں کی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح سے جسمانی علاج کو دور کرنے کے لیے مریض کو، بیمار کو دوا دی جاتی ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے،
تو اسے جو بیماری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اسے جو کمزوری ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس دل کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ ہم 2 باتوں کا اہتمام کریں، 2 باتوں کی پابندی کریں۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، اس لیے کہ امت کی بہت بڑی بیماری گناہ ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیا جائے تو ہمارا آدھا علاج ہو جائے گا۔ ایک ایک گناہ کے اتنے نقصان ہیں کہ انسان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج عبادات کی کمی نہیں ہے، نیکیوں کی کمی نہیں ہے، خوب نیک کام ہو رہے ہیں، لوگ شوق سے نیک کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر بھی امت تباہ ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ گناہوں کی زیادتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ حضرت فرماتے ہیں دوسرا علاج یہ ہے کہ خاص طور پر 3 سنتوں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ان 3 سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے سارے دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا، ذوق پیدا ہوگا، دیگر سنتوں پر بھی عمل کرنا آسان ہوگا۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ ہم سلام میں سبقت کریں اور کثرت کریں۔ سبقت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل کریں۔ بڑا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں تو بڑا ہوں، مجھے تو چھوٹا سا سلام کرنا چاہیے، نہیں۔ جیسا کہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں سلام کے اندر سبقت کرنی چاہیے، سلام کرنے میں آگے بڑھنا چاہیے، اپنی انانیت، اپنی بڑائی کو لا کر سلام کرنے میں جو ہے سستی نہیں کرنی چاہیے، سلام کرنے میں بخل نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ دوسری ایک کہ سلام کی کثرت کریں۔ سلام میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو سلام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہ پہچانتے ہو سب کو سلام کریں، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو یہ پہلی سنت ہے کہ ہم سلام کی کثرت کریں، سلام میں سبقت بھی کریں اور سلام میں کثرت بھی کریں۔ سلام کے سلسلے میں عام طور پر لوگ 2 غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یا تو سلام کا حمزہ برابر ادا نہیں کرتے، السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم کہتے ہیں۔ بعض لوگ میم حذف کر دیتے ہیں، السلام علیکم، میم بولتے ہی نہیں السلام علیکم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صاف صاف لفظوں میں تمام حرفوں کو ظاہر کر کے سلام ادا کرنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں دوسری سنت یہ ہے کہ ہر بڑھیا کام اور ہر عمدہ کام، ہر نیک کام میں دائیں جانب کو آگے رکھیں، ہر گھٹیا اور برے کاموں میں بائیں جانب کو آگے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے کام میں دائیں جانب کو پسند کرتے تھے، حتیٰ کہ جوتا پہننے میں بھی دائیں جوتا پہلا پہنتے تھے اور کنگھی کرنے میں بھی دائیں طرف کو ترجیح دیتے تھے۔ اس لیے ہر اچھے کام کو ہمیں دائیں طرف سے کرنا چاہیے، ہر اچھے کام کو دائیں جانب سے شروع کرنی چاہیے۔ کپڑا پہننا ہو تو دائیں طرف سے پہنے، اتارنا ہو تو بائیں طرف سے اتارے۔ اسی طرح ہر چیز میں ہم کریں تو انشاءاللہ دوسری سنت پر عمل ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں تیسری سنت یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی کثرت کریں۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں نماز کے فوراً بعد، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان میں سنتوں کے بعد مستحب یہ ہے کہ 3 مرتبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، آیت الکرسی ایک بار، سورہ اخلاص ایک بار، سورہ فلق ایک بار، سورہ ناس ایک بار پڑھیں، اور تسبیح فاطمہ یعنی 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ دن بھر میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس نیت کے ساتھ کہ دل میں اللہ کی محبت بڑھے، غیر اللہ کی محبت گھٹے۔ متفرق اوقات میں چلتے پھرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں۔
اوپر چڑھے تو اللہ اکبر کہیں، نیچے اترے تو سبحان اللہ کہیں، برابر زمین پر چلے تو لا الہ الا اللہ کہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں سہل، آسان، بہت اہم سنتیں ہیں، اس پر عمل کریں تو خود ہی اس کی برکتوں کا مشاہدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔